سعودی عرب کے صحراؤں میں انسانی آباد کاری برفانی دور ختم ہونے کے بعد تقریباً 15 سے 20 ہزار سال قبل شروع ہوئی۔ مذہب اسلام کے آنے کے بعد سعودی عرب خلافت کا مرکزی مرکز بنا، لیکن اس کی یہ حیثیت زیادہ دیر نہ چل سکی۔ ماضی میں سعودی عرب پر شام، عراق اور ترکی سے حکومت کی جاتی رہی ہے۔ کئی سالوں پر محیط 3 کوششوں کے بعد موجودہ سعودی عرب ایک آزاد ملک کے طور پر وجود میں آیا ہے۔ ریاض میں سعودی عرب کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ سعودی عرب کا علاقہ مختلف خانہ بدوش بدو قبائل کا علاقہ تھا۔ یہاں تمام قبائل آزادی سے رہتے تھے۔ جیمز ویبرانڈ اپنی کتاب سعودی عرب کی مختصر تاریخ میں لکھتے ہیں کہ 32ویں صدی قبل مسیح میں موجودہ بحرین اور اس کے آس پاس کے ساحلی علاقوں میں دلمن نامی تہذیب نے جنم لیا۔ دلمون اس زمانے میں موتیوں کے لیے پوری دنیا میں مشہور تھا۔ اس وقت یمن کو سبا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اسی طرح اردن کا نام نباتین تھا، لیکن وادی عرب کے لوگ ہمیشہ سے خود کو العرب یا جزیرہ عرب کے باشندے کہہ کر پکارتے تھے۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اپنے آپ کو وہ عرب کیوں کہتے تھے، حالانکہ ان میں سے زیادہ تر لوگ صحرا کے خانہ بدوش تھے جنہیں بدو کہا جاتا ہے۔ اسلام سے پہلے کے معاشرے میں بدو برادری کے لوگ کئی گروہوں یا ذاتوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ان سب کا اپنا الگ طرز حکمرانی اور رسم و رواج تھے۔ جیمز ویبرانڈ لکھتے ہیں کہ قبل مسیح سے 2 صدی تک ان گروہوں میں سے زیادہ تر پر روم کی حکومت تھی، تاہم بعد میں روم اس حق سے دستبردار ہو گیا۔ اس کے بعد 3 صدی میں بدو قبائل نے مل کر ایک اتحاد بنا لیا اور ایک بڑی قبائلی تشکیل دی، جس نے ان کی طاقت میں مزید اضافہ کر دیا۔ 5ویں صدی میں بدو قبائل کے اس اتحاد نے شام، فلسطین اور یروشلم پر بھی حملہ کیا۔ سنہ 630 میں اسلام کی تبلیغ کے بعد مکہ مسلمانوں کے زیر حکمرانی آ گیا۔ اسلام کی تبلیغ کی ابتدا مدینے سے ہوئی اور آہستہ آہستہ دیگر علاقے مسلمانوں کے قبضے میں آنے لگے۔ اسلام کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے وقت تک تقریباً پورا عرب خطہ مسلمانوں کے قبضے میں آ چکا تھا، اور اس وقت تک عرب کے بدوؤں کی تمام گروہ اسلام کے سائے تلے آ چکے تھے، اور انہوں نے آپس کی لڑائیاں ترک کر کے اسلام کے فروغ کے لیے کام کرنے کا عزم کر لیا تھا۔ اگلے 100 سال کے اندر اسلام دنیا کے کئی حصوں بشمول اسپین اور ہندوستان تک پہنچ گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی اسلامی خلافت کا مرکز یا دارالحکومت عرب خطے سے پہلے دمشق اور پھر بغداد منتقل ہو گیا۔ اس وقت خطہ عرب حجاز اور نجد کے نام سے 2 حصوں میں تقسیم تھا۔ مغربی ساحلی علاقہ حجاز تھا، اس میں مکہ، مدینہ اور جدہ جیسے شہر شامل ہیں۔ مختلف ادوار میں بنو امیہ، عباسیوں، مصریوں اور عثمانیوں نے اس علاقے پر حکومت کی ہے۔ صحرائی اور پہاڑی علاقہ نجد کے نام سے مشہور تھا، جہاں خانہ بدوش اور جنگ پسند بدو قبائل کے لوگ آباد تھے۔ اس علاقے میں ریاض جیسے شہر تھے۔ اس علاقے پر کبھی کسی غیر ملکی طاقت کا راج نہیں رہا، اور یہاں کے لوگوں نے ہمیشہ خود کو آزاد سمجھا ہے۔ سنہ 1557 میں عثمانی حکمران سلیمان سلیم اول کے ہاتھوں شام اور مصر پر حکمرانی کرنے والے مملکوں کو شکست کے بعد ترکوں نے حجاز کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ سلطان سلیم نے خود کو مکہ کا محافظ قرار دیا
اور بعد ازاں ترک سلطنت کو بحیرہ احمر کے ساتھ دوسرے عرب علاقوں تک پھیلا دیا، لیکن اس کے باوجود عرب کا ایک بڑا حصہ آزاد رہا۔ محمد بن سعود نے سنہ 1744 میں سعودی عرب میں پہلی ریاست قائم کی۔ سعود ریاض کے قریب واقع دریا نامی علاقے میں آباد ایک قبیلے کا سربراہ تھا۔ اس نے عرب مذہبی رہنما محمد ابن عبد الوہاب کی مدد سے خلافت عثمانیہ سے علیحدگی اختیار کر لی اور امارت دریا کے نام سے ایک مملکت قائم کی، جو تاریخ کی پہلی سعودی ریاست تھی، مگر یہ ایک طرز کی شہری ریاست تھی۔ جیمز ویمبرانڈ اپنی کتاب سعودی عرب کی مختصر تاریخ میں لکھتے ہیں کہ محمد ابن عبد الوہاب کو اپنے نظریات کی تبلیغ کے لیے فوجی مدد کی ضرورت تھی۔ دوسری طرف محمد بن سعود کو ایک آزاد عرب قوم کی تشکیل کے لیے مذہبی حمایت کی ضرورت تھی۔ دونوں نے مل کر نجد کو متحد کرنے کی کوشش کی۔ محمد ابن سعود کے بعد اس کی جانشین عبدالعزیز نے عثمانی حکمرانوں کو شکست دی اور کربلا سمیت عراق کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اس زمانے میں نجد اور حجاز حکمران خاندانوں کی آپس میں شادی کے ذریعے متحد ہو گئے تھے۔ سنہ 1803 میں محمد ابن سعود کی ایک جان لیوا حملے میں موت کے بعد ان کے بیٹے سعود بن عبدالعزیز نے مکہ اور مدینہ پر بھی قبضہ کر لیا، لیکن ترکوں کے مسلسل حملوں کی وجہ سے یہ ریاست زیادہ دن قائم نہ رہ سکی۔ سنہ 1818 میں ترکوں نے دریا پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ تقریباً 7 ماہ جاری رہنے والی ناکہ بندی کے بعد عبداللہ ابن سعود نے مصری فوجی کمانڈر ابراہیم پاشا کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ بعد ازاں قسطنطنیہ میں اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ دوسری سعودی ریاست کی بنیاد ترکی ابن عبداللہ ابن محمد ابن سعود نے رکھی۔ وہ امارت دریا کے آخری حکمران عبداللہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ پہلی سعودی قوم کے زوال کے بعد وہ آل سعود خاندان کے کئی دوسرے افراد کے ہمراہ دریا سے فرار ہو گئے تھے۔ اس وقت انہیں صحرا میں ایک قبیلے میں پناہ دی۔ مدابی الرشید اپنی کتاب سعودی عرب کی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ ترکی ابن عبداللہ نے سنہ 1823 میں ترکی اور مصر کے خلاف جنگ شروع کی اور بالآخر ریاض اور دریا پر دوبارہ قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے امارات نجد کے نام سے دوسری سعودی ریاست کے قیام کا اعلان کیا، جس کا دارالحکومت ریاض تھا، لیکن یہ ریاست بھی زیادہ دیر نہ چل سکی۔ سنہ 1834 ترکی ابن عبداللہ کو ان کے ایک کزن نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد سنہ 1891 دوسری سعودی ریاست بھی ختم ہو گئی۔ اس کے آخری حکمران عبد الرحمن بن فیصل نے اپنے بیٹے عبدالعزیز کے ساتھ مل کر ایک بدو قبیلے مرہ کے پاس پناہ لی، لیکن تیل کی دریافت کے بعد سنہ 1935 سے ڈرلنگ شروع ہوئی اور پہلی بار سنہ 1938 میں تیل کی پیداوار شروع ہوئی، اور اس کے بعد سعودی عرب کی قسمت ایک دم بدل گئی۔